گے تو فلاں، ان کے بعد خلیفہ بنیں گے تو فلاں بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، غار حرا میں موجود ہیں، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی ہیں اور حضرت عثمان بھی ہیں۔ غار حرا ہلنے لگتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فما علیک، تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے معلوم نہیں کہ اللہ نبی اور صدیق و شہید، کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے، وہ غار حرا ٹھہر جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ احد پہاڑ پر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر ہوتے ہیں، عمر و عثمان ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پہاڑ ہلنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اسکن، ٹھہر جا، کیوں ہل رہی ہے تو؟ تجھے معلوم نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، تیرے اوپر ایک صدیق کھڑا ہے، تیرے اوپر دو شہید کھڑے ہیں۔ یہ اس بات کے اشارے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اشارہ دے دیا کہ تمہیں شہید کر دیا جائے گا، تمہیں شہید کر دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اور وہ لوگ قتل کرنے والے کوئی کافر نہیں ہوں گے، تمہارے اپنے میں سے ہوں گے جو تمہارے پہ دشمنی پہ تلائیں گے، صرف اس وجہ سے کہ اس کا آدمی خلیفہ بن جائے، اس کا آدمی بن جائے، اس جگہ کا مسند کا مالک بن جائے، وہ اپنی حکومت کرے، تم نہیں رہو اس جگہ پر۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فتنے میں بھی تم کو ثابت قدم رہنا ہے۔ فلا تخلع، تمہیں کپڑے جو پہنائے جائیں گے، تمہیں جو مسندیں دی جائیں گی، تمہیں جو خلافت کا مالک بنایا جائے گا، جب تمہارے کپڑے کو اتارنے کی کوشش کی جائے، تمہیں مسند سے اٹھا کے پھینکنے کی کوشش کی جائے، تو تم اپنے کپڑے کو نہ اتارنا، تم شہید ہو جانا، لیکن پھر بھی مسند کو نہ چھوڑنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سازشیں کی گئی، بلوائیوں نے حملہ کیا، ہر طرف سے کیا، 600 صحابہ کرام موجود تھے، جانثار صحابہ کرام موجود تھے، اس میں وہ بھی صحابہ کرام تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حدیبیہ کے موقع پہ بھی جن سے بیعت کر رہے تھے، بیعت رضوان میں شریک 1450 صحابہ کرام کی جماعت میں سے بھی بہت سے صحابہ کرام وہاں موجود تھے، جانثار سے فداکار تھے، وہ لڑنے کے لیے اور پھر کافروں اور جو لوگ بلوائی آئے تھے اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن انہوں نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ نبی کے شہر کو ایک مسلمان کے خون سے رنگا جائے۔ یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں مدینہ منورہ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے لیے مسجدیں تنگ پڑتی ہے، تو یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرب و جوار کے مسجدوں کے لیے زمینوں کو خرید کر اور مسجد نبوی کی وسیع اور چوڑائی کو اور چکلائی کو بڑھاتے ہیں۔ جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو کنویں خرید کر دیتے ہیں، اور ایک وہ وقت آتا ہے کہ انہی کا خریدا گیا کنواں جس سے پورا مدینہ فیضیاب ہو رہا ہے، انہی پر پانی بند کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ پانی نہیں پی سکتے۔ کئی دن بغیر پانی کے گزر گئے، اسی طریقے سے روتے اور بلکتے رہے، پانی کے لیے ترستے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ میرے پورے خاندان پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کسی طریقے سے پانی کا انتظام کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر جاتے ہیں پانی کو، لیکن یہ بلوائی روک دیتے ہیں، پانی کو چھین لیتے ہیں، پورے پانی کو بہا دیتے ہیں، لیکن ان کے حجرے میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ یہ مہینہ شہادت کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے 18 تاریخ کو جمعہ کے دن اور عصر کے قریب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ جب حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد ابن ابی بکر ان کے قریب پہنچ کے ان کے داڑھی کو پکڑتے ہیں اور انہیں شہید کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک الفاظ کہتے ہیں، اگر تیرا باپ آج زندہ ہوتا تو اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، اسے اچھا معلوم نہیں ہوتا، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن دوسرا شخص آگے آتا ہے اور سیدھا دماغ پر خنجر سے وار کرتا ہے، اس کے بعد دوسرا شخص آتا ہے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے چھلنی کر دیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور اس پر سے خون گرتا ہے، جو آیت قرآن کی کھلی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، روزے سے ہوتے ہیں، وہ جو آیت ہوتی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اسی آیت پر خون جا کر ٹھہر جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں 2 مرتبہ جنت کی بشارتیں دی۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یہ، کچھ صحابی وہ ہیں جو فضائل میں تو ہیں، لیکن کچھ صحابی جو ہیں جو فضائل و مناقب میں بڑھے ہوئے ہیں، انہی خوش نصیب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ انہی خوش نصیب میں جیش العسرہ کا وقت ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، بالکل پرسان حال ہے
مسلمان کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کھجوریں پک رہی ہیں، اسی کھجور پر پورے مدینہ کا گزر بسر ہوتا ہے، پوری معیشت اسی پر ٹکی ہوئی ہے۔ اگر کھجور نہ ہو تو پورا مدینہ کنگال ہو جائے، کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں، کپڑے رتے وغیرہ نہ ہوں ان کے پاس۔ اس وقت میں رومیوں نے 40,000 کا لشکر بھیج دیا مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ رومی فوج 40,000 کے لشکروں کو بھیج دیا وہاں کے حکومتوں نے، اور ساری فوج چڑھائی کرنے کے لیے مدینے کی طرف آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ چاروں طرف سے قرب و جوار میں جو مدینے کے ارد گرد میں مسلمان پھیلے ہوئے تھے ان کے پاس خطوط بھیجا، پیغام بھیجا کہ جاؤ ان کو خبر کر دو، تمام لوگ جمع ہو جائیں۔ تمام لوگ جمع ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے رائے لی کہ اب کیا کرنا چاہیے، بہت غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لشکر کو دور بھی جانا ہے، گرمی کا موسم بھی ہے، کھجور پکنے پر بھی ہے، لیکن مقابلہ تو کرنا ہی ہوگا، نہیں تو پھر اسلام کو مٹانے کی لوگ کوشش کریں گے۔ لیکن اس میں حصہ کون لے، مال کہاں سے آئے، ہر ایک تو تنگی کے عالم میں ہے۔ فرمایا کون وقف کرنا چاہتا ہے کوئی چیز؟ حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 200 اونٹ مع سارو سامان میں دینے کے لیے اللہ کے راستے میں تیار ہوں، جس میں اسلحہ بھی ہوگا، وقت کے حساب سے کہہ لیا جائے جس میں بارود بھی ہوں گے، جس میں بم آئٹم بھی ہوں گے، جس میں کھانے پینے کے سامان بھی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر نیچے نظر رکھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ اور کوئی حصہ لینے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوتے ہیں، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں 970 اونٹ میں دینے کے لیے تیار ہوں، 970 اونٹ مال ساجو سامان کے، اور فرمایا کہ 70 گھوڑے بھی اس کے ساتھ، پھر فرمایا 10,000 دینار بھی اس کے ساتھ، پھر فرمایا 700 اوقیہ چاندی بھی اس کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش بھی کر دیا گیا، صرف کہا نہیں گیا بلکہ اسی وقت حاضر بھی کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، خلیفہ ثالث بھی فیوچر میں بننے والے ہیں، اللہ کے راہ میں قربان کرنے والے ہیں، مسلمانوں کے اس طرح مدد کرنے والے ہیں۔ پورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، پورے سکوں کو یوں اچھالتے ہیں درہم و دینار کو، اور فرماتے ہیں کہ آج عثمان نے مجھے خوش کر دیا، آج عثمان نے خوش کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اتنا خوش تھے کہ فرمانے لگے کہ آج سے جب تک زندہ رہے عثمان اگر ایک بھی نیکی نہیں کرے گا اس کے بعد بھی جنت میں جانے والا ہے۔ یہ حضرت عثمان ہیں جو اللہ کے راہ میں قربان کرنے والے، اللہ کے راہ میں مال و جائیداد کو وقف کرنے والے تھے۔ یوں ہی دنیا نہیں کما گئے، یوں ہی آخرت نہ بنا گئے۔ جب قبر کے پاس جایا کرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ قبر و حشر کی بات ہوتی ہے، مسجدوں میں بات ہوتی ہے، اللہ کے نبی بات کرتے ہیں، اتنا آپ کا دل نہیں گھبراتا، لیکن قبرستان آتے ہیں تو آپ کے دل بے چین ہو جاتے ہیں، آپ گھبرانے لگتے ہیں، آخر کیا باتیں ہیں؟ فرمایا یہ قبر منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، یہ سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں بیڑا پار ہو گیا تو میں پار ہو جاؤں گا، اگر میں یہیں پھنس گیا تو میں ہر جگہ پھنستا چلا جاؤں گا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ان کے احسانات ہیں، کتنے احسانات کو بتایا جائے، کتنے انعامات کو بتایا جائے، ان کو کس طریقے سے شہید کیا گیا، ان کا جرم کیا تھا، ان کا قصور کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے دنیا میں عشر مبشرہ میں داخل فرماتے ہیں اور اس موقع پر بھی اس کو جنتی ہونے کی بشارت دیتے ہیں، وہ صحابی اکیلے تنے تنا ہیں کہ قیامت تک حضرت آدم سے لے کر کوئی شخص آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ صفت سے متصف ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ کوئی بھی نبی آج تک آیا ہو اور اس کے کسی بھی 2 بیٹی کا نکاح ایک شخص کے عقد میں، ایک شخص کے عقد میں ہو۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت عثمان سے ہوتی ہے، لیکن اس وقت کفار کا غلبہ ہوتا ہے، کفار ستاتے اور پریشان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے اجازت لے کر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے مکہ مطمئن ہو گیا، اطمینان بخش ہو گیا، وہاں سے واپس آتے ہیں۔ واپس آنے پر پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی خبریں تھیں، جھوٹی افواہیں پھیلی ہوئی تھی، بالآخر رک جاتے ہیں۔ پھر مدینہ جانے کی نوبت آتی ہے، مدینہ بھی ہجرت کر جاتے ہیں۔
1 سال ہجرت کرنے نہ ہوا کہ پہلا جنگ بدر ہوتا ہے مسلمانوں کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت کے لیے بے چین رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیٹی تمہاری بیوی ابھی صاحب فراش ہے. حضرت رقیہ بیمار ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اس کی تیمارداری کرو، تمہیں اجر بھی ملے گا، مال غنیمت بھی ملے گا. یہی وہ صحابی ہیں جو بغیر لڑے ہوئے، بغیر جنگ میں گئے ہوئے بھی مال غنیمت میں حصہ پاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نکل جاتے ہیں، جنگ بدر ہوتا ہے، جیت اور فتح ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ دفن کیا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو. ان کا انتقال ہو جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آتے ہیں، جو بات کہی گئی وہ بات کہی جاتی ہے، تفصیل میں نہ جاتے، وقت ہو چکا ہے، اتنی بات کے لیے وقت نہیں ہے. فرمایا کہ بس اس کے بعد حضرت عثمان بے چین رہنے لگتے ہیں. بے چین، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کبھی تو خاطر رہنے لگے، رنجیدہ رہنے لگے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کے دن کسی کی رشتہ داری کسی کے کام نہیں آئے گی، ہر ایک رشتہ داری ختم ہو جائے گی، صرف میری رشتہ داری، میری قرابت کام آئے گی. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رخصت ہو گئی، میرے جو داماد کی حیثیت تھی، میرا بھی جو تعلق تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اس لیے میں غمگین رہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرابت تھی وہ ختم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل آتے ہیں، حکم فرماتے ہیں کہ حضرت کلثوم سے بھی نکاح کر دیا جائے. حضرت کلثوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیسری بیٹی ہے، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرما دیتے ہیں. پھر حضرت عثمان کے عقد میں اللہ کے نبی کی دوسری بیٹی بھی آ جاتی ہے. تفصیل بہت ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں صحابہ کے واقعات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اسی عنوان پر اسی آگے کی بات انشاءاللہ اگلے ہفتے کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، سنتوں سے فارغ ہو جائیں.